نمبر 107 سے 110 تک یہ چلے گا۔ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے مسجد بنائی اس غرض کے لیے کہ دعوت حق کو نقصان پہنچایا جائے، خدا کی بندگی کرنے کے بجائے کفر کریں اور اہل ایمان کو پھوٹ ڈالیں۔ کیا انٹینشن سے وہ مسجد بنائی گئی تھی؟ کہ نقصان پہنچایا جائے، دعوت دین کے کام کو نقصان پہنچایا جائے اور وہاں پر کفر کریں۔ تھرڈ کیا ہے؟ اس میں پھوٹ ڈالی جائے، یعنی ایک ٹیم کو ڈیوائڈ کیا جائے اور اس کے اندر جو ہے نا پھوٹ ڈالا جائے۔ اس بظاہر عبادت گاہ میں اس شخص کے لیے کمین گاہ بنائی گئی ہے جو اس سے پہلے خدا اور رسول کے یعنی چھپنے کی جگہ بنائی گئی ہے، وہاں پر خلاف برسر پیکار ہو چکا ہے۔ وہ ضرور قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا کوئی دوسری چیز نہ تھا، مگر اللہ گواہ ہے کہ وہ قطعی جھوٹے ہیں۔ تم ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا۔ مسجد زرار کا ذکر ہے، دیکھیے کون سی مسجد تھی؟ اس زمانے میں بنائی گئی تھی۔ کہاں بنائی گئی تھی؟ مسجد میں مدینے میں بنائی گئی تھی۔ کیا انٹینشن سے بنائی گئی تھی؟ 3 انٹینشن سے بتائی گئی تھی کہ وہاں پر فتنہ پیدا کیا جائے، نقصان پہنچایا جائے، کفر کرے اور پھوٹ ڈالیں۔ جب آپ یہ بات میں نے اپنے لیے نوٹ کر لی ہے، جب دل میں نفاق ہوتا ہے تو ظاہری نیکیاں بھی کھوکھلی دیوار کی طرح ہو جاتی ہیں، اللہ اسے ایک پھونک مار کر دکھا جاتا ہے۔ کبھی بھی نیک کام کی مقبولیت کے لیے نیت خالص ہونی چاہیے۔ بظاہر سب سے بڑا کام، مسجد بنانے سے بڑا کام کیا ہو سکتا ہے بھی؟ سب سے بڑی نیکی ہے اللہ کا گھر قائم کیا جائے، لوگ وہاں پر نماز پڑھے، لیکن ارادے غلط تھے تو اس کو اللہ تعالیٰ مٹا دینے کا حکم دے دیے تھے، معلوم؟ تو اس طریقے سے میں اور آپ اپنے لیے یہاں پر ہم عمل کے پوائنٹس لکھے کہ جو بھی ہم نیت کریں، جو بھی ہم نیک کام کریں، اس میں نیت خالص کر لینا چاہیے۔ اور جتنی نیت خالص رہتی نا، اس کی بیج کی مثال ہے، سمجھیے ایک ہائی کوالٹی، ہم اگر سمجھے جھاڑ لگانا چاہ رہے ہیں، ایگریکلچر کا شوق ہے، اس فیلڈ میں ہے، سمجھے تو ہم کو اس چیز کو اچھے سے سمجھ میں آتا کہ جو بیج رہتے ہیں دیکھیں وہ بہت زیادہ معنی رکھتے ہیں۔ جتنی بیج اچھی کوالٹی کی اور خالص اور پیور آرگینک رہتی نہیں، اتنا زیادہ فصل اچھی رہتی۔ جو ڈیمیج بیجاں رہتے ہیں، جو جس میں کیڑے لگے ہوئے رہتے ہیں، اندر سے بھوسا پڑے ہوا رہتا، تو کیا وہ فصل ہم کو اگا سکتے ہیں؟ جسٹ وہ محنت ہماری رائے گا جائے گی۔ the same way اگر ہم نیک کام کر رہے ہیں، چاہے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، قرآن پہ قرآن ہماری ختم ہو رہی ہے، ہم ٹیم کے کئی ٹیموں کے ممبر بننے چلے جا رہے ہیں، نیکی کا اگر اللہ کی رضا، اگر اس سیڈ کا اس خالص اخلاص نہ ہو تو پھر وہ شاید ہمارے لیے ایک پھونک کی جا رہا ہے۔ ایک میں حدیث کا مفہوم دیکھ رہی تھی کہ ایک شخص اتنا بڑا پہاڑ جیسی جو ہے نا نیکیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اخلاص نہیں رہتا تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اس کو ایسا پھونک کی جگہ میزان میں تولے جاتے ہیں نا نیکیاں، جتنی خالص نیکی رہیں گی اتنی وزن۔ ایک ہی رکعت، 2 رکعت نماز پڑھیں، ایک چھوٹا سا روپیہ صدقہ کریں، اخلاص ہے، وہ میزان میں ایسا وزن ترازو میں گر رہا۔ ویراز ایسا بڑے بڑے نیکیاں لے کر آ رہے، بڑے بڑے چیزاں لے کر آ رہے، اللہ تعالیٰ ایسا پھونک سے اف سے اڑا دے۔ تو ظاہری چیزوں کو نہیں دیکھنا، اخلاص کے ساتھ نیکی کرنے کو پسند کرا۔ تو یہ مسجد بھی اللہ تعالیٰ نے ڈھا دینے کا حکم دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو ضائع ہونے سے بچائے۔ اتنی نیکیاں محنت کے ساتھ ہم جڑ کے جڑاتے ہیں بہنیں، اللہ تعالیٰ کے لیے خالص بننے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا اور حشر میں ان لوگوں کو، ان نیکیوں کو ضائع ہونے سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو ہمارے لیے قائم رکھے۔ نیکی کرنا بہت آسان ہے، لیکن اس کے قائم رکھنا، اس کو پریزرو کرنا، اس سے بھی زیادہ مشقت طلب کام ہے۔ جو مسجد اول روز سے تقویٰ پر قائم کی گئی تھی، کون سی مسجد کی تعریف کی گئی ہے؟ مسجد قباء، کیونکہ وہ فرسٹ مسجد تھی۔ وہی اس کے لیے زیادہ موضوع ہے کہ تم اس کی عبادت کے لیے کھڑے ہو، اور اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں، اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے پسند ہے۔ آفٹر وضو ہم دعا کرتے ہیں، کون سی دعا ہے؟ کیا ہے؟ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین پڑھتے ہیں۔ تو اسی کے تحت وہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کو پسند کرتا ہے؟ اللہ یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو مسجد قباء کی تعریف کی گئی، وہاں کے لوگوں کی تعریف کی گئی، ان کے کیریکٹرز کی تعریف کی گئی۔ کوئی بھی نیکی کرنا ہے، پاکیزگی اختیار کرنا ہے، صاف ستھرے رہنا اور توبہ کرنا ہے۔ بہت سارے عملی پوائنٹس ہیں، کی پوائنٹس کے لیے یہ یاد رکھ لیجیے۔ آگے آیت نمبر 109 میں چلتے ہیں۔ پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ بہتر انسان وہ ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا کے خوف میں رکھی ہے اور اس کی رضا کے طلب پر رکھی ہو، یا جس نے اپنی عمارت اپنی وادی کی کھوکھلی بے ساتھ کنکر پر اٹھائی ہو اور وہ اسے لے کر سیدھی جہنم کی آگ میں
کیا کریں. اللہ اکبر, بظاہر نیکیاں کرے جا رہے, بظاہر بہت نام ہو رہا, بظاہر بہت بڑی شخصیت بنتے جا رہے, ارے قرآن والے ہو گئے, ارے یہ تو ویسے ہیں, ارے روزے رکھنے والے ہو گئے. اللہ نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ کریں کہ وہ دیوار, وہ کنکری کے ساتھ جہنم میں نہ جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں خالص نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اخلاص کو بھر دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے یہاں شرف مقبولیت عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں لوگوں کے سامنے بڑا بننے سے زیادہ اپنے سامنے بڑی بڑی مقام اور اپنے سامنے مقبولیت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم عطا فرمائے. ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی سیدھی راہ نہیں دکھاتا. یہ عمارت جو انہوں نے بنائی تھی ہمیشہ ان کے دلوں میں بے یقینی کی جڑ بنی رہی, جس کے نکلنے کی اب کوئی صورت نہیں بجز اس کے دل میں ہی پارا پارا ہو جائے. اللہ نہایت باخبر اور حکیم و دانا ہے. دن یہ سینٹنس ایک خوشی بھی دکھتی, مجھے پرسنلی ایسا لگتا واللہ علیم خبیر, ہم جو کر رہے ہیں اللہ نوز اٹ, اللہ باخبر ہے, اللہ حکیم ہے نا. ایک خوف پیدا ہو رہا, کہاں قبول ہو رہا کہ کیا نہیں ہو رہا, اوکے ریلیکس, اللہ نوز ایوری تھنگ, اللہ حکیم ہے, اللہ وائز ہے, اللہ آل نوئنگ ہے. سبحان اللہ. اللہ ہمارے دلوں پر رحم کرے. آیت نمبر 111 مجھے اور آپ کو ایک بہترین ٹریڈ سکھاتی ہے, ایک ٹریڈ جس کے کرنے والے جنت کے خریدار بنیں گے. آر یو آل ریڈی؟ غور سے سنیے گا. آیت نمبر 111. حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کی نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں. سبحان اللہ. ہماری دل, ہماری جان, ہمارے مال, we have sold it to Allah سبحانہ تعالیٰ. اس کے بدلے میں وہ اللہ کی راہ میں لڑتے اور مارتے اور مرتے ہیں. ان سے جنت کا وعدہ ہے, اللہ کے ذمے ایک پختہ وعدہ ہے جو ناٹ اونلی قرآن میں ہے, کہاں کہاں پر ہے, تورات میں ہے, انجیل میں ہے اور قرآن میں. کیسا ٹریڈ ہے دیکھیے. سیلر کون ہے, سولڈ کرنے والا کون ہے, ایک ایمانداری یعنی مومن ہے. ہو از بائنگ, کون خریدنے والے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ خرید رہے ہیں. اور اس کے بعد میں اس کی کرنسی کیا ہے, کیا اللہ تعالیٰ انعام دینے والے ہیں اس کے بدلے میں, یہ جو اپنے کامال لے کر سبحان اللہ جنت لے رہے ہیں. سبحان اللہ, کتنا پیارا سودا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی جان, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی مال, اسی کی راہ میں جان کھپا رہے ہیں, اسی کی جان میں جو ہے نا اپنے آپ کو خرچ کر رہے ہیں, اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں, اور اس کے بدلے میں پھر اللہ تعالیٰ جنت دے رہا. وہی ماں کی طرح ہو گیا, بچے کو ٹافی دیتے ہیں, پھر اس کے بعد لیتے ہیں, پھر اسے سمیٹ لیتے ہیں, اپنے گود میں اٹھا لیتے ہیں, اور اس کو اتنا پیار کرنے لگتے ہیں. ویسے ہی کوئی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے طلب کر رہے ہیں. جان دی ہوئی اسی کی ہے, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں, اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کو پورا کرنے والا ہے, اور بس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر. خوشی محسوس ہو رہی, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب اپنی جانوں کو, اپنے مالوں کو اللہ تو قبول کر لے, اور پھر خوشی منانے کا بھی موقع ہے. فاستبشروا, خوشی مناؤ. اگر آپ کی کوئی چیز اللہ کی راہ میں لگ رہی ہے, آپ کا وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں لگ رہا ہے, آپ کا مال اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں لگ رہا ہے, آپ کا فونس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذکر میں مشغول ہو گئے ہیں. آج کل کے فونز دیکھیے فل, اس پر خوشی محسوس ہونا کہ اللہ یہ تیرے قرب کا ذریعہ بن رہا ہے. فاستبشروا, جو بھی چیز اللہ کی راہ میں لگے اس پر خوشی منانے کا ذکر ہے. رات میں سوتے جب, آج کتنا وقت میں اللہ کی رضا میں گزاری, کتنا مال میں اللہ سبحانہ, کتنا ایگو میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کری, کتنا وقت میں اللہ بچوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں لگے. یہ پوری کانٹنگس خوشی منانے کی بات. جو وقت ہم نہیں گزار سکے وہ غم کا وقت ہے, وہ سیاہ رہے گا ہمارے نامہ اعمال میں, وہ ذکر سے خالی رہنے والا, وہ غفلت والے لمحے. ہم بہت ڈیٹیل میں بات, تو یہ فاستبشروا والے ہیں, بس خوشی مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے خدا اسے چکا لیا ہے. کیا ہم نے یہ ٹریڈ کر لیا ہے؟ ابھی ٹریڈ باقی ہے, صرف ڈیلنگ کر رہے ہیں, سیل نہیں ہوا ہے. کس لمحے پر آپ اپنے آپ کو پہنچے, کیونکہ یہ کیا ہے, فوز العظیم ہے. وذالک هو الفوز العظیم, یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. کامیابی کے بہت سارے ڈیفینیشنز ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان چیزوں کو سکھا رہے ہیں. اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے, اس کی بندگی بجانے آنے والے. کوالٹیز کیا ہے, سیل کر دیے, پلس پریکٹیکلی دیکھنے میں کیسے دکھتے ہیں وہ لوگ عملے, تو اللہ کی طرف بار بار تائبون عابدون الحامدون سائحون راکعون ساجدون آمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ.
یہ کوالٹیز اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. کر رہے ہیں کیا؟ انہوں بار بار پلٹنے والے ہیں. ایک بار پھر چلے جاتے ہیں, غلطی ہو جاتی, چھوٹ جاتے ہیں, نہیں اٹھ کو کھڑے ہو جانا. دے نوز کہ کیسا اللہ تعالیٰ کے پاس پلٹنے ہیں. نا امیدی ان کو نہیں ٹھہر سکتی, شیطان ان کو نہیں بڑھ سکتا, بار بار اللہ کی طرف پلٹنے والے ہیں. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں. جسٹ بولنے والے اور بلانے والے نہیں ہیں, ان کی عبادتوں میں بھی آپ دیکھ لیجیے اخلاص, ان کی نمازیں, ان کا ذکر, ان کا اللہ سے رجوع آپ دیکھتے ہیں, ان کی مشغولیت دیکھیں تو ہمارے کو بھی عبادت کرنا بولنا, ویسی ان کی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ویسی عبادت کریں. اس میں ہم کبھی کبھی اتنے مشغول ہو جاتے ہیں اپنے بچے کو دیکھنے میں, یا کسی چیز کو ہمارے پسند ہے تو ہم کو کسی چیز کا آزو بازو کچھ بولے کیا بول کر ہم مدہوش ہو جاتے ہیں, ہم کو ہوش میں لانا پڑتا. ویسی عبادت اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک دم اللہ تعالیٰ کے حوالے ہو جائیں کہ تلواریں جسم سے نکل رہی ہیں, چیزیں کٹ رہی ہیں, کچھ بھی ہوش نہیں. کیا عبادتیں ہیں, سبحان اللہ. اللہ ہم کو ویسی عبادتیں نصیب کرے. اس کی تعریف کے گن گانے والے ہیں. کیا کرنے والے ہیں؟ حامدونا. کیا کرنے والے؟ حمد کرنے والے ہیں, حمد کرنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے والے ہیں. کیا میرے اندر یہ کوالٹیز ہیں؟ ڈھونڈ لیجیے, اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت فضل عظیم ہو رہا. اس کے خاطر زمین پہ گردش, گھر میں تعریفاں کر لے رہی, عبادتیں کر لیتے بیٹھیں, گھر میں بیٹھے ہوئے قید ہیں. نو نو نو, باہر نکلنا پڑتا. نکل کر سائی ہونا کے الفاظ استعمال ہیں. ہو آر دس سائی ہونا مطلب اللہ کی زمین پر گردش کرنے والے ہیں. لوگوں کئی کو گردش کر رہے ہیں, شاپنگ کرنا ہے, بھاگنا ہے, ونڈو شاپنگ ہو رہی, دعوتیں ہو رہی, ویسی گردش نہیں. اللہ کی راہ میں لوگوں کو بلانے کے لیے تکلیف محسوس کرتے ہیں, آؤ آپ بھی آؤ, آپ بھی آؤ, آپ بھی آؤ, قرآن سے جڑو. سبحان اللہ, گردش کرنے والے ہیں. اور اس کے آگے رکوع اور سجدہ کرنے والے ہیں, نیکی کا حکم دینے والے ہیں, بدی سے روکنے والے ہیں, اور اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں. لمیٹیشنز کر رہے ہیں بولے تو آؤٹ آف کنٹرول, ہم ہی کر رہے ہیں, ہم ہی سب ہی چاہیں, کیا بھی لمیٹیشنز نہیں. نو دے آر سرٹن لمٹس, دے نو دیر حدود, کے اتنے حدود میں رہتے ہوئے مجھے کام کرنا. اس کے اوپر گئے تو غلو ہونے والا ہے, اوور بھی نہیں کر دینا. ایک حدود, ایک سرکل اللہ تعالیٰ ڈرا کرے ہوئے. اس شان کے ہوتے ہیں وہ مومن جو اللہ سے خرید و فروخت کا یہ معاملہ طے کرتے ہیں. اور اے نبی, ان مومنوں کو خوشخبری دے. دل سے ایک سیکنڈ کے لیے آنکھیں بند کر کے اپنے لیے ان کوالٹیز کے دعا کر لیجئے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آج تو سودا کر ہی لیجئے کہ اللہ میری زندگی کا ہر لمحہ, میری زندگی کی ہر پسندیدہ چیز میں تیری میں راہ میں لگا کر خوشی محسوس کروں, اور اس کے بدلے میں اپنے فضل سے ہم سب کے لیے جنت کے فیصلے آپ کر دیجئے. آگے اللہ تعالیٰ 113 میں ارشاد فرماتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں زیبا نہیں دیتا کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں, چاہے وہ ان کے رشتہ دار کیوں نہ ہو, جب ان پر یہ یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ جہنم کے مستحق ہے. یعنی اس وقت عبداللہ بن ابی کے لیے دعائی کی جا رہی تھی, تو ایک ریفرنس کے طور پر اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی بھی مثال دے کر بات سمجھا رہے ہیں, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے آزر, انہوں بھی جو ہے نا شرک میں تھے, تو ان کو بھی وہاں پر منع کیا گیا تھا. ریممبر نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا, انہوں کشتی میں ٹھہر کو انہوں دعا کر رہے تھے, وہاں پر بھی ان کو روکا گیا تھا, ہے نا. تو اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی منع کیا گیا تھا کہ وہ اپنے چاچا کے لیے دعا نہیں کر سکتے. تو یہاں پر جو ہے نا وہاں منافقت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کتنا نرم اور کتنا سب کچھ جانتے ہوئے ان کے لیے بھی دعا کرنے کے لیے ریڈی تھے. تو اللہ تعالیٰ اس کردار کو یہاں پر پسند نہیں کر رہا ہے. یہاں پر ہمیں ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے لیے جو دعائیں مغفرت کی تھی وہ اس وعدے کی وجہ سے تھی کہ جو ان سے اپنے باپ سے کیا تھا, مگر جب اس پر یہ کھل گئی کہ ان کے باپ خدا کا دشمن ہے تو پھر وہ اسے بیزار ہو گیا. حق یہ ہے کہ ابراہیم بڑا رفیق القلب اور خدا ترس اور بردبار آدمی تھا. یہاں میں حاشیہ دیکھ رہی تھی اس بات کو سمجھنے کے لیے, آسان الفاظ مجھے نہیں سمجھ آ رہے تھے تو میں نے حاشیہ میں انڈر لائن کیا تاکہ میں آپ کے سامنے پڑھوں جلدی سے اس بات کو واضح. آخر کرنا کیا ہے, کیسا معاملہ رکھنا ہے ان لوگوں کے ساتھ. کچھ لوگوں کے رہتے ہیں ریورٹڈ فیملیز رہتے ہیں بیک ہومس میں جو ہے نا, ان لوگوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں, کیا معاملہ رکھنا ہے بولے تو یہ بات غور سے سنیے, آپ کے لیے کام کی رہے گی. یہاں اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ خدا کے باغیوں کے ساتھ ہمدردی ممنوع ہے, منع ہے, ان لوگوں کو ہم نہیں کر سکتے. ہاں وہ صرف وہ ہمدردی ہے جو دین کے معاملے میں داخل انداز ہوتی ہے, یعنی ریلیجیس جو ریچولز ہیں اس میں کانفلکٹس بننے والی ہمدردی الاؤڈ نہیں ہے. کرنا کیا ہے, رہی انسانی ہمدردی, ان کو خرچہ دیا جائے, دنیاوی معاملات ان کے ساتھ کیے جائیں, ان کے تعلقات صلہ رحمی کیا جائے, مواسات, رحمت اور شفقت کا برتاؤ کیا جائے, یہ ممنوع نہیں ہے بلکہ محبوب ہے. کہ نان مسلمس ریلیٹیوز ہیں, نان مسلمس بیک ہوم ہے, یا اس طریقے کے کوئی رشتہ دار ہے
ان کے ساتھ, کیونکہ اس زمانے میں دیکھیے آگے لوگ ایکسپٹ کر لیے ہوئے, کبھی باپ مسلمان ہو گیا تو بیٹا مسلمان ابھی نہیں ہوا ہے, کبھی اس طریقے کی رشتہ داریاں بہت ہے, ابھی نہیں پایا جاتا ہے, لیکن فیو آف دم فیملی ممبرس ابھی بھی ہمارے درمیان ہے جو اس طریقے کی ڈیلنگ رکھتے ہیں. اللہ انہیں جزائے خیر دے, ان کے ایمان کو اور بھی بڑھائے اور ان کے ساتھیوں کو, ان کے رشتہ داروں کو ان کے ساتھ جوڑ دے. رشتہ دار خواہ کافر ہو یا مومن ہو, ان کی دنیاوی حقوق ضرور ادا کیے جائیں گے. نوٹ کر لیجئے بات, اس میں پورے, اگر کوئی شرک میں ملوث ہے, کوئی دنیاوی زندگیوں میں ملوث ہے, اگر دین کا کام میں نہیں ملوث ہے, اٹ ڈزنٹ مین کہ ہم ان کو, اب ہم بہت پارسا ہو گئے, ہم قرآن والے ہیں, ہم ان کے حقوق نہیں ادا کریں گے. یہ اپریشیٹڈ نہیں ہے. ان کو دعوت دینا ہے, ان کو بلانا ہے, پلس ان کے دنیاوی حقوق ضرور ادا کیے جائیں گے. مصیبت زدہ انسانوں کی بہرحال مدد کی جائے گی. حاجت مند آدمی کو بہرحال بہر صورت سہارا دیا جائے گا. بیمار اور زخمی کے ساتھ ہمدردی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی جائے گی. یتیم کے سر پر یقیناً شفقت کا, مسلم ہو یا نان مسلم ہو, دونوں صورتوں میں یتیم کے ساتھ شفقت کا ہاتھ رکھا جائے گا. ایسے معاملات میں ہرگز یہ امتیاز نہ کیا جائے گا کہ کون مسلم ہے اور کون غیر مسلم. ٹھیک, ہاں مرنے کے بعد دنیا میں جو بھی ہم کر سکتے ہیں کرنا ہے, مرنے کے بعد مغفرت کی دعا ان کے لیے نہیں کیا جا سکتی, دنیا میں ہدایت کی تلقین کی جائے. یہ بات آئی تھنک کلیئر ہے. آیت نمبر 115 میں چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ لوگوں کو ہدایت دینے کے بعد پھر گمراہی میں مبتلا کرے جب تک کہ انہیں صاف صاف بتا نہ دے کہ انہیں کن چیزوں سے بچنا چاہیے. در حقیقت اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے, اور یہ بھی واقعہ ہے کہ اللہ ہی کے قبضے میں آسمان اور زمین کی سلطنت ہے, اسی کے اختیار میں زندگی اور موت ہے. تمہاری کوئی حامی و مددگار ایسا نہیں ہے جو تمہیں اسے بچا سکتا ہے. اللہ نے معاف کر دیا. اب یہاں پر دیکھیے آیت نمبر 17 اور 18 میں تین صحابی ایسے تھے جس کے تعلق سے بشارت ملی ہے. یہ آیتیں میں پڑھ لیتی ہوں, پھر اس کے بعد آپ کو شارٹ میں وہ واقعہ بتانے کی کوشش کرتی ہوں. پرانے ساتھی تو جانتے ہیں, لیکن ان لوگوں کو زیادہ ایڈریس ہے کہ جو قرآن کو پہلی مرتبہ ڈیٹیل سے پڑھے. میں نہیں چاہتی کہ کوئی چیز جو ہے نا کسر رہ جائے سمجھنے کے لیے. حتی الامکان انشاءاللہ ہم ٹچ کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے. بہرحال آیت 117 اور 118 میں 18 میں یہ باتیں بتائی گئی ہیں. اللہ نے معاف کر دیا نبی کو اور ان مہاجرین و انصار کو جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا, اگرچہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل کجی کی طرف مائل ہوئے تھے, مگر جب انہوں نے اس کجی کا اتباع نہ کیا بلکہ نبی کا ساتھ ہی دیا تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا. بے شک ان کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کا تھا, اور ان تینوں کو بھی اس نے معاف کیا جن کے معاملے کو ملتوی کر دیا گیا تھا. وہاں پر اس آیت میں نے آپ کو پینڈنگ کروایا تھا نا, انڈر لائن کریے, یہاں پر ملتوی ہے بلکہ اس کا جواب یہاں پر آ گیا. دیکھیے, جس کا ملتوی کیا گیا تھا جب زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی تھی اور اپنی جانیں بھی ان پر بار ہونے لگی تھی, اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ خود اللہ ہی کے دامن رحمت کے سوا نہیں ہے. تو اللہ اپنی مہربانی سے ان کی طرف پلٹا تاکہ وہ اس کی طرف پلٹ آئے. یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے. 3 صحابی تھے, کعب بن مالک, مرارہ بن ربی اور حلال بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ بدری صحابی تھے, لیکن ہوا کیا تھا معلوم ہے؟ ہاں جائیں گے, قافلہ جنگ تبوک کا اعلان ہوا, ہاں جائیں گے بھائی, جائیں گے ابھی نکل جائیں گے, کیا بھی بڑی بات نہیں, میرے پاس بہت بڑا تیز جو ہے نا چلنے والا گھوڑا ہے, میں جا کر تھوڑی دیر میں ملا لے سکتی. اس طریقے کے کیا ہوا, ٹالم ٹولی کرتے کرتے کیا ہوا, وہ قافلہ جو ہے نا نکل گیا. اب واپس آنے کے بعد میں سب لوگ جو منافق تھے ایسے میٹھے میٹھے ریزنز بول کر نکل جا رہے تھے. ان تینوں کا بھی ایسا ارادہ ہو رہا تھا, ہاں ہم بھی جھوٹ بولنے کا کیا بول کر. تو ایک صحابی جاتے ہیں, جا کر دیکھ کر ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھی مسجد نبوی میں, اور سب لوگ آ کر اپنے اپنے عذرات مطلب ریزنز, اوکے میں بولنا بھول گئی تھی, عذرات کا مطلب ہے ریزنز یا بہانے, تو وہ بہانے بنانا شروع کر دیے. ایسا ویسا, ایسا ہوا تھا, وہ ہوا تھا, بیوی ایسی ہے, ڈیلیوری ہے, پتہ نہیں, ایسے ریزنز بتا رہے تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اوکے بول رہے تھے. لیکن یہ صحابی جو تھے ایک آ کر اپنا عذر پہ انہوں بولتے ہیں کہ میرے پاس کوئی عذر نہیں تھا, میں صرف نہ کروں گا بول کر میرے سے یہ غلطی ہو گئی. انہوں نے اپنا غلطی کا اعتراف کر لیا. لوگ بولتے ہیں ارے
तुम गए को एक्सेप्ट कर लिया, पूरे लोग तो बहाने बना रहे, उन्होंने बोलने जाते रहते, तो उन्होंने देखते हैं कि दूसरे और 2 सहाबी रहते हैं जो है ना अपने उजरात का यानी अपनी सुस्ती का, अपनी काहली की वजह से, ऐसा नहीं था कि उन्होंने नहीं जाना चाह रहे थे, बट सुस्ती की वजह से पोस्टपोन, प्रोक्रेस्टिनेशन ऐसा करते करते तीनों भी पीछे रह गए थे। बहुत ज्यादा उन लोगों को तकलीफ भी हुई थी। और उसके पर जो है ना जब आपसे इस्लाम आए तो आपसे इस्लाम जो है ना अल्लाह के हुक्म से उनको 50 दिन का बाइकआउट किया गया था, यानी कि मदीना की सोसाइटी में मुसलमान जो थे उनके पास किसी को भी इजाजत नहीं थी उनसे बात करने की। तो वो लोग बहुत ज्यादा, यानी जमीन उनके ऊपर बस इतनी, मतलब इतनी बड़ी मदीना शहर, बेहतरीन शहर, इतना बड़ा, उसके बावजूद वो लोग अपने आप को बहुत बाइकॉटेड, कोई भी देख रहा नहीं, कोई भी नहीं। तो 2 सहाबी जो थे ना, जरा उमर रसीदा थे, दोनों भी जो है ना अपने आप को घर में रख लिए थे, लेकिन जो काब बिन मालिक थोड़ा यंग थे, वो घर से निकलते थे, बाजारों में जाते थे, देखते थे कोई भी उनके साथ बात नहीं करा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उधर मुंडी फेर लेते थे, जब आप उनको नहीं देखते थे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको देख रहे थे, जब उनको देख लेते तो हटा लेते थे। इतनी ज्यादा उनको तकलीफ हो रही थी। लास्ट 40 दिन के बाद तो उनकी बीवियां भी उनसे अलग होने का हुक्म मिल गया था। यानी एक डिसिप्लिन, एक सजा का एक रूल्स देखिए कि अल्लाह का हुक्म नहीं हुआ तो पूरे मुसलमान एक साथ बाइकआउट कर दिए थे। सुभान अल्लाह। एक 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 वाकया था उस जमाने में। बहरहाल हम अपने लिए सोच सकते हैं कि कैसे ऐसे बहाने थे होंगे, अगर हमको ऐसा बाइकआउट का होता तो हमारी जिंदगी में कितने बाइकआउट्स आ गए होंगे, आ गए होते। मैं अपने लिए सोच रही थी, अल्लाह ताला हम सबको बहाने बनाने से और पीछे रहने से वाले से बचाए। और बदरी साहबी होने के बावजूद उनके ऊपर इतनी कड़ी पकड़ भी आ गई थी। और बाद में ये आयतों में जो हम अभी पढ़े हैं 117 उनकी तौबा कबूल होने का वाकया है। ये पूरा सीरत में वाकया मौजूद है, अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि मेरे पास पूरे डिटेल में मौजूद है, मगर वक्त की कमी की खातिर मैं आज सूरा मुकम्मल करना चाह रही हूँ। हाँ, एक वाकया यहाँ पर याद रख लीजिए। ऐसे मौके पर जब मुसलमान सोसाइटी में तीनों को बाइकआउट करें, आइसोलेट करें बोले तो उस वक्त क्या है, वहां का एक बादशाह था, गस्सान का जो बादशाह था, उन खत लिख को बोलता, जिसमें इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम के खिलाफ बगावत की तरगीब और लालच और तहरीस दी गई थी। हजरत काब खत देख कर रोए और फिर फौरन इस खत को जला दिया। 40 दिनों के बाद ऐलान किया गया कि इन तीनों की बीवियों भी इनसे अलग हो जाएं। जब 50 दिन गुजर गए तो अल्लाह की तरफ से इनकी तौबा की मकबूलियत का पैगाम आ गया। ये खुशखबरी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान सुनते ही अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबवी से दौड़े और अपने भाइयों को नबी सुनाने के लिए बुलंद आवाज में मुबारकबाद देते हुए आ गए। और काब बिन मालिक जो है ना बहुत जो है ना खुशी के साथ जो है ना अल्लाह सुब्हाना ताला के सामने सदका पेश करने लगे, ये मैं बाग देता हूँ, मैं उस तरीके से। तो सिर्फ और सिर्फ उनका 1/3 माल अल्लाह की राह में एक्सेप्टेबल था और उन्हीं के रिश्तेदारों में उसको तकसीम किया गया था। द ब्यूटी ऑफ इस्लाम, सुभान अल्लाह। एक मुस्लिम सोसाइटी का कैरेक्टर और अखलास वाले मोमिन अपनी तौबा कैसे मनवाते हैं और कैसे उस डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, यहाँ से हम तमाम चीजें सीख सकते हैं। बहरहाल अपने लिए लेसन लेना है। न नहीं न कहीं जहां में अमा मिली, जो अमा मिली तो कहाँ मिली, मेरे जुर्म खाना खराब को तेरी अफवाह बंदे नवाज में। यानी पूरी दुनिया वसत के साथ भी उसके उन लोगों के ऊपर तंग हो गई थी। अल्लाह सुब्हाना ताला वैसे डिसिप्लिन वाला माहौल हम सब में, वैसी यूनिटी फिर से दिखा है। और इस वाक़े से अपने लिए भी जरूर लेसन ले कि कोई मामला पीछे नहीं रहे। गो के अब भी बैकआउट का जमाना नहीं है, गो के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान मौजूद नहीं, लेकिन नेकी के मौके हमसे छीन जाते हैं। यही बहुत बड़ी बदनसीबी है कि अल्लाह अपने कामों से हमें बैक। अल्लाह हम सब पर राजी हो, मरते दम तक अपने काम में लगाए रखे और हमारा काम शहादत से जारी रहे और शहादत के साथ हम अल्लाह के पास हाजिर हों। ऐ लोगो, 119 नंबर आयत है, 10 आयत है, इंशाल्लाह जल्दी से मैं मुकम्मल कर देती हूँ। ये इख्तितामी कलमात है। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो और सच्चे लोगों का साथ दो। मदीने के बाशिंदों और गिर्द नवा के बदवियों को ये हरगिज ज़ेबा नहीं देता कि रसूल को छोड़कर घर बैठे रहें, इनकी तरफ से बेपरवाह होकर अपने अपने नफ्स की फिक्र में लग जाएं, इसलिए कि ऐसा कभी ना हुआ कि अल्लाह की राह में भूख और प्यास और जिस्मानी मशक्कत की कोई तकलीफ हो ना झेले और मुनकिर हक़ को जो राह नागवार हो इस पर कोई कदम ना उठाएं और किसी दुश्मन से अदावत हक कोई इंतकाम वो लें और इसके बदले में इनके
ان کے حق میں ایک عمل صالح نہ لکھا جائے، یقیناً اللہ کے یہاں محسنوں کا حق الخدمت مارا نہیں جاتا۔ اسی طرح یہ بھی کبھی نہ ہوا کہ راہ خدا میں تھوڑا یا بہت کوئی خرچ ہو وہ اٹھائے اور صحیح اور جہاد کوئی وادی وہ پار کریں اور اس کے حق میں اسے لکھ نہ لیا جا چکا ہو، تاکہ اللہ ان کے اچھے کارنامے کا صلہ انہیں عطا کرے۔ کوئی بھی چھوٹا قدم ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ اس پر مجھے اور آپ کو ابھار رہے ہیں۔ کوئی بھی چیز، کوئی بھی نیکی بھی، نیور نو کہ میزان میں وہ ایک چھوٹی نیکی، ارے یہ کیا بڑی بات ہے، اس کو مسکرا کر دیکھنا، کسی کو معاف کر دینا، کوئی بھی چھوٹی نیکی، کسی کو بلانا، کسی کو انسپائر کرنا، کوئی بھی 2 رکعت نماز ہوتی ہے، نفل ہو سکتے، روزے ہو سکتے، کوئی بھی ایک نیکی کو کبھی بھی ہلکا نہیں سمجھے۔ وی نیور نو کہ وہ ترازی میں وہ ایک ہی نیکی ہو اور ہم دوڑے ادھر دوڑے، کون دیکھتے ہیں، ہمارے والد دیں گے، بھائی دیں گے، جو ہے نا ہمارے شوہر دیں گے، ہمارے بچے دیں گے، کوئی بھی، سب نظر پھیرنے والے۔ اپنی نیکیوں کو حریص بنے، جمانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا شعور عطا فرمائے۔ آگے اللہ تعالیٰ شاد فرماتے ہیں، اور یہ کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوتے، مگر ایسے کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل آتے اور کچھ دین کو سمجھ پیدا کرتے اور واپس جا کر اپنے علاقوں کے باشندوں کو خبردار کرتے، تاکہ وہ غیر مسلمان روش سے پرہیز رکھیں۔ تو اسلامک سوسائٹی کے ایک ڈسپلن سکھا گیا ہے۔ کچھ ڈیفنس میں اگر ہو رہے ہیں، کوئی بارڈرز پر جا کر اسلام کی رکھوالی کر رہے ہیں، تو کوئی اندر حدود کو سکھانے والا بھی ہو، کوئی ایک سیکٹ ایسا ہونا جو پریچنگ کرے، جو دعویٰ کا کام کرے، اور کوئی ہونا جو ڈیفنس کا کام کرے۔ تو یہ دونوں بھی اپریشیٹڈ ہے اور دونوں بھی اس زمانے کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے۔ تو دعا کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو وہ لوگ جیسا اپنے خون اور جسم لگا کر کھڑا کرتے ہیں، ہم لوگوں کو اس فیلڈ میں کام کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے پاس دین کی سمجھ پیدا کرے، واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کی خبردار کرے، تاکہ وہ غیر مسلمان نہ، ان ریلیجیس، نان مسلم والے جو ہماری زندگی میں ریچولز بن گئے ہیں، طریقہ کار بنے گئے ہیں، اور کیا غیر مسلمانوں کی فہرست ہے، یہ ایک پوری فہرست بنتی، کون سے ہمارے اسلام کا پارٹ نہیں ہے اور کون سی کیا نکاح کی تقریب، یہ کھانا کیا اسلام کا حصہ ہے، کیا اس طریقے سے پیدائش کے اوپر یہ سیلیبریٹ کرنا اسلام کا حصہ ہے۔ کئی چیزیں جو ہے نا، بہت ساری چیزیں اسلام کا حصہ نہیں ہے اور وہ ہمارے حصہ بن چکے ہیں۔ کاش ہم علم آنے کے بعد اس طریقے کا رویہ اختیار کریں اور لوگوں کو آگاہی کریں اور غیر مسلمانہ رویے سے بچا سکیں۔ آیت نمبر 123 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جنگ کرو ان منکرین حق سے جو تم سے قریب ہیں، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں، اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ جب کوئی نئی صورت نازل ہوتی ہے تو اس میں سے بعض لوگ مذاق کے طور پر مسلمان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کہو، کہو تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ ہو۔ ان کے جواب یہ کہنا کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں تو فی الواقع ہر نازل صورت نے اضافہ ہی کیا ہے، اور اس سے دلشاد ہے۔ البتہ جن لوگوں نے دلوں میں نفاق کا روگ لگا ہوا تھا، ان کے سابق نجاست پر ہر نئی صورت ایک نجاست کا اضافہ کر دیا ہے۔ دیکھتے جائیں، مرض میں اضافہ ہو رہا، ایمان میں اضافہ ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان میں اضافہ کرنے والوں میں بتا دے، اور وہ مرتے دم تک کفر ہی میں مبتلا رہیں گے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہر سال 1-2 مرتبہ یہ آزمائش ان پر ڈالی جاتی ہے۔ لائف میں دیکھیے گا 1-2 بڑی مصیبتیں آتے ہیں، کبھی بیماری کی صورت میں، کبھی نوکری چھین جانے کی صورت میں، کبھی کوئی جدائی کی صورت میں، کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ سال میں 1-2 آزمائش ہم سب کی زندگی میں آتی ہے، مگر اس پر بھی نہ توبہ کرتے ہیں اور نہ کوئی سبق لیتے ہیں۔ کیوں آتی ہے برائیاں، کیوں آتی ہے آزمائشیاں؟ تاکہ ہم توبہ کریں اور اپنے لیے آگے زندگی کے لیے سبق حاصل کریں۔ جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو یہ لوگ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں کہ کہیں کوئی تم کو نہ ہی دیکھ رہا ہوتا ہے، پھر چپکے سے نکل بھاگتے ہیں۔ اللہ ان کے دلوں کو پھیر دے گا، کیونکہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں۔ آیتیں نازل ہو رہی ہیں، آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں ہاں یہ ان کے واسطے سوٹ ہو رہا، ادھر دیکھ رہے ہیں ہاں یہ ان کے کیریکٹرز بتائیں۔ اللہ کے بندو، یہ پسندیدہ کردار نہیں ہے۔ مجھے اپنے آپ کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے قرآن پڑھنا ہے۔ میں کسی کے نام عمل میں نہ اضافہ کر سکتی ہوں، نہ ہی ولا تزیر وازرۃ اخری، کوئی بھی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں۔ ہم سب کو اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے، تو اپنے بوجھ ہلکا کرنے کی کوشش کرنا ہے، دوسروں کو ججمنٹل بننا، یہ یہاں پر بتایا گیا ہے آیت 127 میں، یہ منافقت کے علامات۔ ڈونٹ جج ادرس، دوسروں کو آنکھوں میں آنکھیں دیکھنا۔ اگر اسلام میں پریکٹیکل ہماری کلاس ہوتی تو ہم اس کو اچھے سے کر کے دکھا سکتے تھے۔ یہ آیت ہی ان کو دیکھ کر ہنسنا، یوں کرنا، اس میں خیالات میں ایک کر لینا،
یہ رویہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ نہیں ہے. میں اور آپ اپنے آپ کو رکھ کر جج کریں. دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی گئی ہے. یہ لاسٹ 2 آیتیں بتائی گئی ہیں. دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا مجھ سے اور آپ سے فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تم ہی میں سے ہے. تمہارا نقصان پر میں پڑھنا اس پر شاہ گزرتا ہے. تمہارے فلاح کا وہ حریص ہے. ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق اور رحیم ہے. اب اگر یہ لوگ تم سے منہ پھیرتے ہیں تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ بس کرتا ہے. کوئی معبود نہیں مگر وہ, اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ مالک ہے عرش عظیم کا. یہ یعنی سورت کی جو 2 آیتیں ہیں, رب العالمین نے فرمایا دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تم ہی میں سے تمہارے نقصان میں پڑ جانا اس سے ناپسند ہے اور تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے. ایمان لانے والوں کے لیے وہ رؤوف اور رحیم ہے. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ تم سے منہ پھیرتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ کافی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے. یہ تھا سورۃ التوبہ. آپ لوگوں کو اس میں ساری باتیں سمجھ آ گئی ہے. امید ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے. سورہ توبہ جبھی پہ پڑھی جائے گی ہمیں 3 مخلص صحابی کا کردار یاد آئے گا. ہمیں وہ مسجد زرار جو برائی کی نیت سے کی گئی تھی نیکی کا ہمیں یاد آ جانا چاہیے. اور ابو عقیل نامی صحابی جو اخلاص کے ساتھ چھوٹی سی اپنی خالص چیزیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر رہے تھے, وہ چیز ہمیں یاد آنی چاہیے. اور جو ہے نا تمام چیزیں جو اخلاص والے صحابی, عذرات بنانے والے صحابی اور سابقون الاولون والے صحابی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے گھر کے جو حکم بتائے گئے, یہ تمام چیزیں ایک سٹریچ میں انشاءاللہ یاد رہے گی اور اس سے عمل کے پہلو نکال کر انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتے رہیں گے آخری دم تک. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی خودی ہے اسے معاف فرمائے. جو بہتر چیزیں ہم نے سیکھی ہیں اسے یاد رکھنے کی کوشش عطا فرمائے. ہاں وہ دعا ہے دیکھیے, حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. یہ صبح اور شام کے